کیا؟ میرا نکاح؟ اور وہ بھی اس کم عقل لڑکی سے؟ ہرگز بھی نہیں ماما۔ سالار اپنی پوری قوت سے چیخا تھا، لیکن اس کا چیخنا اب فضول تھا۔ رحیم صاحب فیصلہ کر چکے تھے اور سالار کی ماں نے ان کے فیصلے کو سر جھکا کے مان بھی لیا تھا۔ سالار، میں تمہارے نانا کو بول چکی ہوں کہ تم اس سے نکاح کرو گے، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ ماما، آپ نے مجھ سے پوچھ کے ہرگز نہیں کہا تھا کہ میں نکاح کروں گا یا نہیں۔ مجھے ہرگز منظور نہیں ہے کہ میں کسی کم عقل لڑکی سے شادی کروں۔ اسے بولنے تک کی عقل نہیں ہے ماما۔ سالار اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ وہ اس وقت پارٹی میں جانے کے لیے نکل رہا تھا، لیکن اپنی ماں کے بلانے پر وہ ان کے کمرے میں آیا تھا۔ بلیک جینز کے اوپر وائٹ شرٹ اور بلیک کوٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، ہاتھوں میں برانڈڈ واچ اور پاؤں میں برانڈڈ جوتے پہنے کھڑا تھا۔ غصے کے باعث گوری رنگت میں سرخی کھلی تھی، جبکہ ہیزل گرے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بیٹا، تم فضول میں بحث کیوں کر رہے ہو جب تمہیں معلوم ہے کہ نانا کے فیصلے کے سامنے تم کچھ نہیں کر سکتے؟ وہ نرم لہجے میں گویا ہوئی۔ ماما، میں اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں، مجھ پہ کسی کے فیصلے کو تھوپنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ غصے سے کہتا اپنی ماں کے کمرے سے نکلا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ آپ کیوں خاموش تھے؟ آپ سمجھاتے نہ اسے۔ وہ سالار کے کمرے سے نکلنے کے بعد اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں کیا سمجھاتا اسے؟ تم ماں بیٹے کا معاملہ ہے۔ عبداللہ صاحب نے تو اپنا دامن جھاڑ دیا تھا۔ وہ غصے سے انہیں گھورتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ کل نکاح کا کہا ہے انہوں نے، کیسے راضی کریں گی؟ عبداللہ صاحب بھی جلے پہ نمک ڈالنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے کل نکاح نہیں کرتا۔ سو جائیں اب آپ خاموشی سے۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی بیڈ پہ لیٹی، سر تا پیر کمبل اوڑھ چکی تھی۔ اللہ خیر، ان ماں بیٹے کی لڑائی سے مجھے دور رکھنا۔ عبداللہ صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کہا تھا اور سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ میں اس لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا تو دور کی بات، میں ایک پل کے لیے بھی اس کے ساتھ نہ رہوں۔ آخر سمجھا کیا ہے نانا جان نے مجھے؟ میں کل ہی جا کے بات کرتا ہوں نانا جان سے۔ اگر انہیں اپنی پوتی کی شادی کروانی بھی ہے تو کسی اور سے کروائیں، کسی اور کو بنائیں بلی کا بکرا، نہ کہ مجھے۔ غصے سے اپنا کوٹ اتار کے پھینکتا وہ بیڈ پہ ہی ڈھہ گیا تھا۔ موڈ اس کا کافی حد تک خراب ہو چکا تھا۔ اب پارٹی میں جانا تو دور کی بات، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو سالار کے لیے ایک امتحان پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سالار کی آنکھ گھر میں ہوتے شور پہ کھلی۔ بیگم ایسا کچھ مت کریں، وہ بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ آپ تو کم از کم ہوش کے ناخن لیں، عبداللہ صاحب نے غصے سے کہا تھا۔ نہیں، وہ اپنا فیصلہ سنا چکا ہے، اب بس میں اپنی جان لے لوں گی۔ میں اپنے بابا کے سامنے شرمندہ ہرگز نہیں ہوں گی۔ کیسے میں نے روب سے کہا تھا کہ میرا بیٹا میری ہر بات مانتا ہے، میری کسی بات کو رد نہیں کرتا۔ بس آج میں خود کو ہی ختم کر لوں گی۔ وہ ہاتھ میں پیٹرول پکڑے خود پہ ڈال رہی تھی۔ سالار کی حیرت سے آنکھیں پھیلی تھیں اور وہ سیڑھیاں پھلانگتا اپنی ماں کے پاس آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ماچس سے آگ لگاتی، خود وہ ماچس پکڑ کے دور پھینکتا، اپنی ماں کو سینے سے لگا کے کھڑا ہو گیا۔ ماما، کیا کر رہی ہیں یہ آپ؟ وہ بے یقین نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ کے بولا تھا۔ جب بیٹے نے سوچ لیا ہے کہ ماں کو سب کے سامنے رسوا کرے گا تو ایک بدقسمت ماں اور کیا کر سکتی ہے؟ وہ سالار کو خود سے دور کرتے ہوئے بولی۔ سالار نے ایک نظر گھر میں موجود ملازمین کو دیکھا اور پھر اپنے باپ کو، جو خود پریشان کھڑے تھے۔ اچھا، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، وہ اپنے دل پہ پتھر رکھتا ہوا بولا۔ بین کرتی تہمینہ بیگم نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ کیا سچ میں؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ جی ماما، سالار نے ہار مانی تھی اور اپنا سر جھکا لیا تھا۔ چلو پھر، تمہارے نانا ہمارا انتظار کر رہے ہیں، جلدی چلو۔ وہ جلدی جلدی اس کا ہاتھ پکڑتی گھر کے خارجی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ماما، میں فریش ہو جاؤں؟ سالار نے کہا تو تہمینہ بیگم نے سالار کا ہاتھ چھوڑا اور اپنی جلد بازی میں دانتوں کی نمائش کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سالار بھی فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔
بیگم اگر سالار کو معلوم ہو جاتا نا کہ جو آپ نے اپنے اوپر پھینکا تھا وہ صرف پانی تھا تو یقین جانے وہ کبھی اس نکاح کے لیے راضی نہ ہوتا۔ عبداللہ صاحب داد دیتی نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھ کے بولے تھے، ایسے کیسے پتہ چل جاتا؟ میں نے اپنے سر پہ پیٹرول ہی لگایا ہوا تھا۔ تہمینہ بیگم ایسے بول رہی تھیں جیسے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ عبداللہ صاحب تو اپنی بیوی کی اداکاری پہ اش اش کر اٹھے تھے۔ عبداللہ صاحب اور تہمینہ بیگم کی ایک ہی اولاد تھی، سالار۔ عبداللہ صاحب کے بھائی بیرون ملک میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان سے تعلق بہت کم تھا۔ عبداللہ صاحب کے والد کی وفات کے بعد عبداللہ صاحب اپنے بھائیوں سے ملے ہی نہیں تھے۔ تہمینہ بیگم کا اپنے میکے میں کافی آنا جانا تھا۔ تہمینہ بیگم تیار ہو کے کمرے سے باہر آئیں تو سالار ناشتہ کر رہا تھا۔ آپ لوگوں نے ناشتہ نہیں کرنا؟ اپنے ماں باپ کو کمرے کے پاس کھڑے دیکھ کے سالار نے حیرت سے پوچھا۔ ہم تو کب کا کر چکے، بس تمہارے اٹھنے کا انتظار تھا۔ تہمینہ بیگم نے کہا تو سالار نے ٹیڑھی نظروں سے انہیں دیکھا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اٹھو، دیر ہو رہی ہے، وہاں سب تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ تہمینہ بیگم نے کہا تو سالار اٹھا اور اپنی ماں کے ساتھ گھر سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ لال کلر کی پاؤں کو چھوتی فراک پہنے اپنی بلی کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ گوری رنگت میں سرخی گھلی تھی، بڑی بڑی گرین آنکھیں اور چہرے پہ پسینے کے باعث بال چپکے تھے۔ وہ ہانپتی ہوئی ایک جگہ پہ آ کے رکی، بلی کو اپنی باہوں میں اٹھاتی مسکرائی۔ اب کہاں جاؤ گی؟ وہ اس کے نرم ملائم بالوں میں اپنی باریک گلابی انگلیاں چلاتے ہوئے بولی۔ بالوں کو کمر پہ آزاد چھوڑا ہوا تھا، جبکہ اس کا دوپٹہ تو نہ جانے کہاں گر گیا تھا۔ رودابہ، رودابہ، اس کی چچی اسے پکارتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ وہ مسکرائی اور بلی کو باسکٹ میں ڈالا۔ رودابہ، خیال کیا کرو بیٹا، چھوٹی بچی نہیں ہو تم۔ وہ رودابہ کو دوپٹہ دیتے ہوئے بولی، میں نہیں سنبھال سکتی اتنا بڑا دوپٹہ، اور تو اور آج اتنا تیار کر دیا آپ لوگوں نے مجھے۔ وہ رونی صورت بنا کے بولی، بیٹا آج آپ کا نکاح ہے، آج تو اتنا ہی تیار کرنا تھا آپ کو۔ آ جاؤ، دادا جی بلا رہے ہیں۔ رودابہ مسکرائی اور خاموشی سے باسکٹ اٹھاتی اپنی چچی کے پیچھے چلنے لگی۔ باسکٹ کو داجی کے کمرے سے باہر چھوڑ کے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ رحیم صاحب نے مسکرا کے رودابہ کو دیکھا تھا۔ ان کے بڑے بیٹے حارث کی اکلوتی نشانی تھی وہ ان کے پاس۔ رودابہ کی پیدائش پہ ہی اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ حارث اپنی بیوی کے جانے سے اس قدر ٹوٹے کہ وہ خود غرض بنتے اپنی بیٹی کو تنہا اس دنیا میں چھوڑ کر رفیق عالی سے جا ملے۔ تب سے رحیم صاحب نے رودابہ کو پالا تھا۔ انہیں رودابہ بے حد عزیز تھی۔ رحیم صاحب کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا حارث، اس سے چھوٹا بیٹا فاروق۔ فاروق صاحب کی شادی ان کے چچا زاد کزن فاریہ سے ہوئی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ماہم اور طیبہ، جو کہ بچپن سے ہی رودابہ سے چڑتی تھیں، اور 1 بیٹی تھی ان کی تہمینہ، جس کی ایک ہی اولاد تھی، سالار۔ آ گئی مہارانی، طیبہ نے اپنی بڑی بہن ماہم کے کان میں سرگوشی کی۔ کب تک آئے گا سالار؟ رحیم صاحب یہ کہہ کے بری طرح کھانسنے لگے۔ بابا آپ فکر نہ کریں، آ جائے گا سالار، اور آپ اتنی جلدی نہ کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں پہلے، پھر ہم کر دیں گے رودابہ کی شادی بھی۔ فاروق صاحب نے اپنے ہاتھ میں اپنے باپ کا ہاتھ تھام کے کہا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اسے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بھروسہ میری زندگی کا، آج ہوں کل نہ ہوں، پھر میں رودابہ کو رخصت کر کے سکون سے اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں، تاکہ اپنے بیٹے کو بتا سکوں کہ اسے اس کے محرم رشتے کے حوالے کر دیا تھا، مجھے اس کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ وہ کھانستے ہوئے بولے تھے، بابا اللہ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی دے، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ فاروق صاحب نم آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ کے بولے تھے۔ رودابہ بھی ایک سائیڈ پہ کھڑی رو رہی تھی۔ اچانک ہی اس کی نظر باسکٹ سے باہر نکل کے بھاگتی بلی پہ پڑی، تو وہ اس کے پیچھے پھر سے بھاگی، اور اس بار اس کا دوپٹہ کمرے میں گرا گئی تھی۔ سب لوگ رحیم صاحب کی طرف متوجہ تھے، کسی کا بھی دھیان رودابہ کی طرف نہیں گیا تھا، جبکہ وہ پاگلوں کی طرح بلی کے پیچھے بھاگتی حویلی سے باہر نکل گئی تھی۔
حویلی کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوتی گاڑی میں سالار بیٹھا تھا۔ رودابہ کو یوں بلی کے پیچھے بنا دوپٹے کے بھاگتے دیکھ کر اس نے اپنے لب بھینچے تھے۔ گاڑی ایک سائیڈ پہ پارک کرتا اپنی ماں کے ساتھ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ رودابہ بیٹا آپ کا دوپٹہ کہاں ہے؟ تہمینہ بیگم نے رودابہ کو بلی کے ساتھ کھیلتے دیکھ کے پوچھا۔ رودابہ نے ادھر ادھر دوپٹہ تلاش کرنا چاہا لیکن دوپٹہ کہیں تھا ہی نہیں۔ وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی۔ پیچھے ہی تہمینہ بیگم عبداللہ صاحب اور سالار کے ساتھ رحیم صاحب کے کمرے میں گئیں، جہاں رحیم صاحب نہ جانے کیا بات کر رہے تھے فاروق صاحب سے۔ سالار نے کمرے میں داخل ہوتے ہی رودابہ کو دیکھا، جو کہ بس بلی کی باسکٹ کو پکڑے کھڑی ہوئی رونی صورت بنا کے اپنے دادا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ بلا کی معصومیت تھی، لیکن سالار کو وہ اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ بابا آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ تہمینہ فکر مندی سے اپنے باپ کی طرف بڑھی۔ رحیم صاحب نے سالار کی طرف دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کو۔ نکاح خواں کو بلاؤ، رحیم صاحب نے فاروق کو دیکھ کے کہا تو فاروق صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ سالار بھائی سے نکاح ہو رہا ہے اس بے وقوف کا؟ طیبہ نے حیرت سے پوچھا۔ ماہم نے حیرت سے سالار کو دیکھا، جو کھا جانے والی نظروں سے رودابہ کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح خواں کمرے میں داخل ہوا اور رحیم صاحب کی اجازت ملنے پہ انہوں نے نکاح پڑھوایا۔ سالار نے خاموشی سے رودابہ کو نکاح میں قبول کر لیا تھا، جبکہ رودابہ بھی اپنی چچی کی کہی بات پہ عمل کرتی 3 بار سالار کو قبول کر چکی تھی۔ سالار نکاح کے بعد کمرے سے نکلا اور ٹیرس پہ آ گیا۔ اس کے پیچھے ہی ماہم کمرے سے نکلی، جبکہ رودابہ رحیم صاحب کے ساتھ لگ کے بیٹھی رو رہی تھی۔ دادا آپ ایسی باتیں نہ کریں، نہ مجھے آپ کی کہانی سنے بنا نیند بھی نہیں آتی۔ وہ اپنے دادا کی بات سن کے تڑپ اٹھی تھی۔ بیٹا ایک نہ ایک دن ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے، شاید میرے جانے کا بھی وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے یہ کہہ کے تہمینہ کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ میری گڑیا آج سے تمہارے حوالے ہے، اسے ایسے ہی انمول رکھنا جیسے میں نے اسے ہمیشہ انمول رکھا ہے۔ اسے آج ہی اپنے ساتھ لے جانا، رحیم صاحب نے کہا۔ بابا آپ ٹھیک ہو جائیں، ہم دھوم دھام سے شادی کر کے اسے ساتھ لے کے جائیں گے، تہمینہ بیگم تڑپ کے بولی تھی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے بیٹا، اسے تم آج ہی لے کے جاؤ، رحیم صاحب نے کہا تو تہمینہ بیگم خاموش ہو گئی اور بس اپنے بابا کی بات سننے لگی۔ تم نے اتنی آسانی سے کیسے نکاح کر لیا، اور وہ بھی اس گنوار سے؟ ماہم کی آواز پہ سالار نے چونک کے ماہم کو دیکھا اور پھر منہ بسورا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو، سالار نے چڑ کے جواب دیا۔ او سوری، یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے۔ خیر جاتے وقت اس کی بلی لازمی لیتے جائیے گا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہی کھیلتی ہے، آپ کے گھر میں رونق لگی رہے گی۔ ماہم یہ کہہ کے واپس نیچے چلی گئی تھی۔ سالار نے غصے سے اسے دیکھا تھا اور پھر موبائل نکال کے ایک نمبر ڈائل کیا۔ کچھ ہدایات کرنے کے بعد وہ واپس حویلی میں آ گیا تھا۔ پورا دن حویلی میں گزارنے کے بعد تہمینہ بیگم نے اجازت طلب کی۔ خیال رکھنا اپنا میری جان، رحیم صاحب نے رودابہ کی پیشانی چوم کے کہا۔ سالار نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا، جو نم آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ بات تو صرف نکاح کی ہوئی تھی، تو آخر وہ رودابہ کو کس لیے دعا دے رہے تھے؟ ماما مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تہمینہ بیگم نے چونک کے سالار کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلاتی سالار کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ ماما بات صرف نکاح کی ہوئی تھی، میں نے آپ کے کہنے پہ نکاح کر لیا۔ بیٹا نکاح تو ہو گیا ہے، تو رخصتی میں کیا برائی ہے؟ وہ سالار کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ ماما نہیں، میں ابھی اس چیز کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ آپ جانتی ہیں میری لائف کے کچھ گولز ہیں، میں نے انہیں اچیو کرنا ہے۔ میں اتنی بڑی ذمہ داری… سالار میں اس بارے میں مزید کوئی بحث نہیں چاہتی، لہٰذا خاموشی سے گاڑی نکالو، ہم گھر جا رہے ہیں، تہمینہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا تھا، اور پھر رحیم صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ رودابہ کو لیے اپنے ساتھ
حویلی کے خارجی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ بارش کافی تیز ہو رہی تھی۔ فاریہ بیگم نے تہمینہ بیگم کو آج کی رات رکنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ بضد تھیں کہ وہ واپس گھر جائیں گی۔ ابھی وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ رودابہ کی نظر حویلی کے مین گیٹ سے باہر آتی بلی پہ پڑی۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کے بلی کی طرف بھاگی، جبکہ سالار نے حیرت سے رودابہ کو دیکھا تھا، جو بارش میں بھیگتی ہوئی بلی کے پاس چلی گئی تھی اور اسے اٹھا کے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی۔ چاچی، اس کا خیال رکھیے گا، اسے لینے کے لیے بہت جلد آؤں گی۔ اس کا گھر یہی ہے نا؟ وہاں اس کا نیا گھر بنانے میں ٹائم لگے گا۔ رودابہ نے یہ کہہ کے بلی فاریہ بیگم کے ہاتھ میں دی تھی۔ فاریہ بیگم نے نم آنکھوں سے رودابہ کو دیکھا۔ اپنا خیال رکھنا، اور کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا ہماری یاد آئے تو بس ایک دفعہ مجھے کال کر دینا، میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گی، فاریہ بیگم نے کہہ کے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ رودابہ مسکرائی اور پھر واپس حویلی سے نکلتی گاڑی کی طرف بڑھی۔ کہاں چلی گئی تھیں آپ بیٹا؟ تہمینہ بیگم نے رودابہ کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کے پوچھا۔ وہ میری بلی بارش میں بھیگ رہی تھی، وہ بیمار ہو جاتی ہے نا، اسی لیے اسے اندر چھوڑنے گئی تھی، رودابہ نے سر جھکا کے کہا۔ اور بلی کو گیلا ہونے سے بچانے کے لیے آپ خود ہی گیلی ہو گئیں؟ تہمینہ بیگم نے پیچھے بیٹھی رودابہ کو دیکھ کے کہا۔ عبداللہ صاحب تو بالکل خاموش تھے۔ سالار نے گاڑی گھر کے راستے پہ گامزن کی۔ پورا راستہ خاموشی سے گزرا۔ گھر پہ پہنچتے ہی تہمینہ بیگم نے رودابہ کو سالار کے کمرے میں بھیج دیا تھا، جبکہ سالار کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ ماما، یہ سب کیا ہے؟ آپ نے بس نکاح کا کہا تھا، سالار نے چڑ کے کہا۔ ہاں، میں نے نکاح کا کہا تھا، لیکن تمہارے نانا ابو اسے رخصت کرنا چاہتے تھے۔ جہاں رخصتی کچھ وقت کے بعد ہونی تھی وہاں اب ہو گئی۔ بعد میں اور اب میں فرق ہے۔ میں ابھی اپنا فیوچر سیٹ، بس یہیں خاموش ہو جاؤ۔ وہ بچی ہمارے سر پہ بوجھ ہرگز نہیں ہے۔ اگر میں کل سے خاموش ہوں تو صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ تم ماں بیٹے کے درمیان کا معاملہ تھا، لیکن اب میں تمہیں مزید اجازت نہیں دوں گا کہ تم اس بچی کی موجودگی کی نفی کرو۔ جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم اپنا فیوچر سیٹ کرنا چاہتے ہو، کرو۔ کل سے کمپنی تم جاؤ گے، اور یہ جو تمہارا دیر تک سونا لگا رہتا ہے، کل سے یہ بند ہوگا۔ پارٹیز میں نہیں جاؤ گے تم، اب بس کام پہ دھیان دو گے۔ جتنا تم نے انجوائے کرنا تھا کر لیا، اب تم جا سکتے ہو۔ عبداللہ صاحب نے کہہ کے چہرہ پھیر لیا، جبکہ سالار بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ سالار نے کچھ نہ کہا اور غصے سے کمرے سے نکلتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ رودابہ کمرے میں داخل ہوئی تو ایک نظر پورے کمرے پہ ڈالتی الماری کی طرف بڑھی۔ پوری الماری سالار کے کپڑوں سے بھری ہوئی تھی، جبکہ اس کے پاس پہننے کے لیے کوئی کپڑے ہی نہ تھے۔ رودابہ نے ایک شرٹ نکالی اور واش روم میں بند ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ چینج کر کے ایک ٹراؤزر اور سفید کلر کی شرٹ پہنے کمرے میں واپس آئی۔ اچانک ہی سالار بے دھڑک کمرے میں داخل ہوا۔ رودابہ نے حیرت سے سالار کو دیکھا۔ وہ غصے میں اس کی طرف ہی بڑھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے میری فیوریٹ شرٹ کیسے پہنی؟ اتارو اس کو ابھی۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ میرے پاس کوئی اور کپڑے نہیں ہیں، اب میں نے پہن لی ہے، جب اتاروں گی تو دھو کے دے دوں گی۔ وہ بولتی آنکھیں سکیڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ سالار غصے سے اس کی طرف بڑھا اور خود ہی اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ یہ شرٹ میری فیوریٹ شرٹ ہے، آج تک میرے علاوہ اس کو کسی اور نے نہیں پہنا۔ تم ہوتی کون ہو یہ پہننے والی؟ وہ شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ رودابہ نے جلدی سے شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کتنے بے شرم ہیں آپ، نہیں کریں پیچھے ہٹ جائیں۔ میرے پاس اور کوئی کپڑے نہیں ہیں، میں بارش میں گیلی ہو گئی تھی، اسی وجہ سے میں نے یہ پہنی ہے۔ سالار نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ شرٹ آدھی کھلی ہونے کی وجہ سے رودابہ کے جسم کی رعنائیاں صاف واضح ہونے لگی، لیکن سالار تو اس وقت غصے میں تھا، اسے بس اپنی شرٹ اس کے جسم سے اتارنی تھی۔ سالار نے رودابہ کے جسم سے وہ شرٹ اتاری تو نظر اس کے جسم کی رعنائیوں پہ گئی۔ شروع سے ہی رودابہ کا جسم کافی بھاری تھا۔ سالار نے رودابہ کے جسم سے نظر ہٹائی
اور شرٹ واپس رودابہ کے اوپر پھینکتا ڈریسنگ روم میں بند ہوا۔ رودابہ نے روتے ہوئے وہ شرٹ واپس پہنی اور بیڈ پہ ڈھہ گئی۔ بہت گندے ہیں آپ، سنا آپ نے؟ بہت گندے ہیں، میں پھپھو کو بتاؤں گی آپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ تیز آواز میں بولتی ہوئی رو رہی تھی۔ سالار ڈریسنگ روم سے باہر آیا اور غصے سے رودابہ کی طرف بڑھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اب جو میں کرنے والا ہوں وہ بھی شوق سے اپنی پھپھو کو بتانا، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ وہ غصے سے کہتا رودابہ پہ سایہ فگن ہوا۔ رودابہ سالار کا وزن محسوس کرتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن سالار اس سے دور نہ ہوا اور اس کی گردن پہ جھکا۔ اپنی گردن پہ سالار کے دہکتے لبوں کا لمس محسوس کر کے رودابہ جی جان سے کانپی تھی۔ رودابہ کے رونے میں روانگی آئی تو سالار اس سے دور ہوا۔ تم جیسی کم عقل لڑکی سے یہی امید ہو سکتی تھی۔ وہ رودابہ کو خود سے دور جھٹکتا بیڈ پہ ہی ڈھہ گیا تھا۔ خاموشی سے سو جاؤ، سالار کہتا خود پہ کمبل اوڑھ کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ آنکھیں بند کرنے پہ رودابہ کا چہرہ اور اس کا حسین سراپا آنکھوں کے سامنے لہرایا تو سالار اٹھ بیٹھا۔ سامنے بیٹھی روتی رودابہ کو دیکھ کے سالار چڑ کے اٹھا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ رودابہ روتے ہوئے بیڈ پہ لیٹی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رودابہ اٹھی تو تہمینہ بیگم نے اس کے لیے کچھ کپڑے بھجوا دیے تھے۔ وہ فریش ہو کے کمرے سے باہر نکلی۔ بیٹا رات نیند تو سکون کی آئی تھی نا؟ وہ محبت سے رودابہ کو دیکھ کے بولی تھی۔ جی پھپھو، رودابہ نے سر جھکا کے جواب دیا۔ سالار اپنے بابا کے ساتھ کمپنی جا چکا ہے، اس وجہ سے وہ صبح جلدی اٹھ گیا تھا۔ نام نہیں لے ان کا، بہت برے ہیں وہ، رودابہ نے منہ بسور کے کہا۔ کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا بیٹا؟ کچھ کہا ہے اس نے تمہیں؟ وہ فکر مندی سے رودابہ کی طرف بڑھ کے بولی تھی۔ ہاں، آپ کو پتہ ہے رات کو انہوں نے کیا کیا؟ یہ دیکھیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو بھی تو پتہ چلے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ وہ اپنی گردن پہ بنے نشان تہمینہ بیگم کے سامنے کرتے ہوئے بولی۔ تہمینہ بیگم نے فوراً نظریں چرائیں اور اپنے لب بھینچے۔ میں شادی نہیں کروں گا اس کم عقل لڑکی سے، اسے تو بولنے کی بھی عقل نہیں ہے۔ کہاں کیا بولنا ہے، کہاں کیا نہیں بولنا ہے، اسے تو یہ بھی نہیں معلوم۔ سالار کا کہا گیا جملہ تہمینہ بیگم کی سماعتوں میں گونجا۔ تہمینہ بیگم مسکرائیں اور رودابہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے کرسی پہ بٹھایا۔ بیٹا دیکھو، ایسی باتیں کسی کو بھی نہیں بتاتے، وہ تمہارا شوہر ہے۔ ایک بند کمرے میں شوہر اور بیوی کے درمیان جو کچھ بھی ہوتا ہے، بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر اور اپنے درمیان میں ہی رکھے، وہ کسی تیسرے کو وہ باتیں نہ بتائے، سمجھی آپ؟ تہمینہ بیگم نے محبت سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ ابھی تو آپ کو میں نے وہ نہیں بتایا، انہوں نے شرٹ، وہ کچھ بولنے لگی تھی کہ تہمینہ بیگم نے اسے بولنے سے باز رکھا۔ جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، وہ کمرے تک ہی محدود رہنا چاہیے، آج ہی نہیں ہمیشہ۔ انہوں نے سختی سے ٹوکا تو رودابہ منہ میں منہ بسورتی خاموش ہو گئی۔ اچھا یہ ناشتہ کرو، پھر بابا کے پاس چلیں گے، تہمینہ بیگم نے کہہ کے رودابہ کے سامنے ناشتہ رکھا۔ رودابہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ تہمینہ بیگم کا موبائل رنگ ہوا۔ انہوں نے اپنے بھائی کا نمبر دیکھ کے مسکرا کے فون اٹھایا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اور بابا کیسے ہیں؟ وہ خوش دلی سے بولی تھی، لیکن سامنے سے کہا جانے والا جملہ سن کر ان کے ہاتھ سے موبائل زمین پہ گرا تھا اور وہ رونے لگی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا پھپھو؟ رودابہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ تہمینہ بیگم مسلسل روئے جا رہی تھیں۔ انہوں نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا اور رودابہ کو اپنے ساتھ لیے گھر سے نکلی۔ گاڑی خان حویلی کے باہر رکی تو تہمینہ بیگم گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب بھاگی۔ پیچھے ہی رودابہ بھی بھاگی، لیکن سامنے ہی رحیم صاحب کی میت پڑی دیکھ کر رودابہ کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ وہ دیوار کا سہارا لیے کھڑی ہو گئی تھی اور دماغ معوف ہونے لگا تھا۔ نظریں رحیم صاحب کے چہرے پہ مرکوز ہو گئی تھیں۔ دادا، مجھے بابا اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے، میں نے تو ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں، وہ کتنے پیارے لگتے ہیں تصویروں میں،
اور ویڈیو میں جب انہیں دیکھتی ہوں تو ایسے لگتا ہے وہ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں۔ وہ اپنے دادا کے ساتھ لگ کے بیٹھی بول رہی تھی، وہ تمہیں اتنی جلدی چھوڑ کے اس لیے چلے گئے تاکہ تم میرے ساتھ رہو۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تمہارے بابا آج یہاں تمہارے پاس ہوتے تو یقیناً تم ان کے ساتھ ہوتی، میرے ساتھ نہیں۔ یہ سوچ کے ہی مجھے جلن ہو رہی ہے۔ رحیم صاحب نے اس کی بات کو گھمایا تھا۔ سینے میں اٹھتے درد اور آنکھوں میں موجود آنسوؤں کو وہ پیچھے دھکیل چکی تھی۔ وہ جواباً مسکرائی، آپ تو پھر میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ وعدہ کریں آپ مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے پھیلایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں جب تک زندہ ہوں میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے محبت سے رودابہ کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ رودابہ زمین بوس ہوتی، باہر سے آتے سالار نے رودابہ کو تھاما تھا۔ رودابہ کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلا تھا۔ وہ بالکل خاموش سی ایک جگہ پہ بیٹھی تھی۔ سب لوگ تدفین کی تیاری کر رہے تھے جب سالار کی نظریں رودابہ پہ ہی تھیں۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، آنکھوں میں بھی محض ویرانی تھی۔ وہ ساکت نظروں سے بس مسلسل رحیم صاحب کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ نانا کی عمر ہو گئی ہے، کبھی بھی کچھ بھی کر جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ خبردار اگر میرے دادا کو کچھ کہا تو وہ آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ میں برداشت نہیں کر سکتی میرے دادا کو کوئی کچھ کہے۔ کچھ دن پہلے کا منظر سالار کی آنکھوں کے سامنے لہرایا جب لوڈو کھیلتے وقت سالار نے اپنے نانا کو چڑھایا تھا، لیکن پاس بیٹھی رودابہ کو کہاں یہ برداشت تھا۔ وہ فوراً بولی تھی، اور آج جب وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کے جا رہے تھے تو رودابہ خاموش بیٹھی تھی۔ تدفین کی تیاری کی گئی۔ میت جب اٹھی تب بھی سب رو رہے تھے، لیکن اس کے برعکس رودابہ خاموش تھی اور اس کی نظریں رحیم صاحب کی میت پہ مرکوز تھیں۔ سالار نے ایک نظر رودابہ پہ ڈالی اور پھر سرد آہ بھرتا ہوا خاموشی سے باقی لوگوں کے ساتھ حویلی سے باہر نکلا۔ تدفین کر دی گئی تھی، سب لوگ گھر واپس لوٹ آئے تھے، لیکن رودابہ کو جہاں چھوڑ کے گئے تھے وہ بالکل وہیں بیٹھی تھی۔ گھر کے کسی فرد کو بھی اس کا خیال ہی نہیں تھا۔ فاریہ بیگم تو تہمینہ بیگم کے ساتھ تھیں، جبکہ طیبہ اور ماہم اپنی دوستوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھیں۔ رودابہ بالکل تنہا ایک سائیڈ پہ بیٹھی ہوئی اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ آنکھیں ابھی بھی خشک تھیں۔ صبح سے شام ہو گئی تھی اور شام سے رات، لیکن کسی نے بھی رودابہ کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ آخرکار رودابہ اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سالار نے اسے ڈھونڈنا چاہا تو وہ کہیں پہ بھی نہ ملی۔ آپ نے رودابہ کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ ایک ملازمہ کو روک کے پوچھنے لگا۔ وہ تو شاید اپنے کمرے میں چلی گئی ہیں۔ رودابہ بی بی کو تو صبح سے کسی نے دیکھا ہی نہیں، وہ ملازمہ اب فکر مندی سے بولی تھی۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں اس کی فکر کرنے کے لیے۔ سالار نے کھا جانے والی نظروں سے ملازمہ کو دیکھ کے کہا اور رودابہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ سالار کو رودابہ کے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کے ماہم نے پوچھا۔ اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں، اس کو میری ضرورت ہے، مجھے اس کے پاس ہونا چاہیے۔ سالار صبح سے مہمانوں کے پاس تھا، اب جب فارغ ہوا تو وہ مسلسل رودابہ کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ اسے کہیں نہ ملی۔ ماہم کا یوں ٹوکنا اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ آخر اس نے ایک ہی رات میں ایسا کیا جادو کر دیا کہ تمہیں اس کی فکر ہو رہی ہے؟ ماہم سینے پہ ہاتھ باندھ کے بولی تھی۔ اس نے جو بھی جادو کیا ہے تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، اپنے کام سے کام رکھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سالار غصے سے کہتا رودابہ کے کمرے میں چلا گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ معاذ جو کہ ماہم کی خالہ کا بیٹا تھا ہاتھ میں کھانا لیے اوپر آیا تو ماہم سے پوچھا۔ صبح سے رودابہ کو دیکھ رہا ہوں، بس ایک جگہ خاموش بیٹھی ہے، نہ وہ کچھ کھا رہی ہے نہ بول رہی ہے اور روئی بھی نہیں ہے۔ میں نے سوچا اس کے لیے کچھ کھانا لے کے جاؤں۔ معاذ نے کہا تو ماہم کے چہرے پہ ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں ہاں جاؤ جاؤ، ماہم نے رودابہ کے کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا رودابہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سالار کمرے میں داخل ہوا تو رودابہ بیڈ کے ساتھ لگ کے بیٹھی بس ہاتھوں کو ہی گھور رہی تھی۔ رودابہ، سالار نے پکارا۔
تو رودابا نے سوالیہ نظروں سے سالار کو دیکھا۔ سالار آگے بڑھا اور رودابا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ نانا جان تمہارے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے۔ وہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں، ہم سب کے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے، لیکن ایک نہ ایک دن ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے نا۔ سالار نے نرمی سے رودابا کا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، معاذ کمرے میں داخل ہوا۔ معذرت چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا آپ یہاں رودابا کے ساتھ ہیں۔ معاذ نے اپنے قدم وہیں روک لیے۔ شادی سے پہلے معاذ کی رودابا میں دلچسپی سالار بہت اچھے طریقے سے نوٹ کر چکا تھا، اس لیے معاذ کو دیکھ کے سالار کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ شادی سے پہلے اس کی فکر کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا، لیکن اب میں ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سالار نے کہا۔ معاذ کی نظر سالار کے ہاتھ میں موجود رودابا کے ہاتھ پہ گئی تو اس نے سر جھکا دیا۔ یہ کچھ کھانے کے لیے لے کر آیا ہوں رودابا کے لیے، معاذ نے کہہ کے وہ کھانا وہیں پہ رکھ دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، تم واپس لے جاؤ۔ کھانے کے لیے میں رودابا کو باہر لے کے جا رہا ہوں۔ اس طریقے سے رودابا کو باہر لے کے جائیں گے؟ گھر میں مہمان بھرے ہوئے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا، معاذ نے کہا۔ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟ سالار نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھ کے کہا۔ معاذ کچھ نہیں بولا اور بس خاموشی سے کھانا لیے واپس چلا گیا۔ رودابا، سالار نے محبت سے رودابا کو پکارا، اس کا گال سہلایا۔ میرے دادا، انہوں نے کہا تھا وہ میرے ماں باپ کی جگہ پہ ہیں، وہ مجھے باپ جیسی محبت کرتے تھے، ماں کی طرح سمجھاتے تھے، سکھاتے تھے۔ آج میں نے اپنے دادا، اماں اور اپنے باپ کو بھی کھو دیا۔ مجھے اپنے ماں باپ دونوں کا سایہ میرے دادا میں دکھائی دیتا تھا، آج میں نے تینوں کو ایک ساتھ کھو دیا، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی، اور پھر سالار کے کندھے پہ سر رکھتی با آواز رونے لگی۔ سالار نے اس کی کمر تھپ تھپائی اور اسے رونے دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اندر کا غبار باہر نکال لے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور سالار اس کی کمر تھپ تھپا رہا تھا۔ تھوڑی دیر رو لینے کے بعد جب وہ چپ ہوئی تو سالار نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تم منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کے آتا ہوں۔ سالار اس کے آنسو صاف کرتا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ یوں اس کے بدلے ہوئے رویے پہ رودابا نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ پھر خاموشی سے اٹھتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ سالار رودابا کے لیے کھانا لے کے آیا اور اسے کھلایا۔ رودابا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ تو کھانا بھی نہیں کھانا چاہتی تھی، لیکن سالار کے ڈپٹنے اور غصہ کرنے پہ چند نوالے اس نے کھا لیے تھے۔ سالار نے اسے زبردستی بیڈ پہ لٹایا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے سلانے کی کوشش کرنے لگا، اور تھوڑی ہی دیر میں رودابا پرسکون ہو گئی تھی۔ سالار یوں ہی بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ معصوم تھی اور وہ کتنی اکیلی تھی، آج تو اس نے بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ تو جب بھی یہاں آتا تھا اسے رحیم صاحب کے قریب ہی دیکھا کرتا تھا۔ اس کی بے وقوف حرکتوں اور باتوں سے تو سالار کو لگتا تھا کہ اسے کسی چیز کا غم ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ تو ہر کوئی ہے، لیکن آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ رودابا رحیم صاحب کے بنا بالکل اکیلی ہے۔ رودابا کے بارے میں سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ یوں ہی بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹا ایسے ہی سو گیا تھا۔ سالار کی آنکھ کمرے میں گونجتی سسکیوں سے کھلی تھی۔ وہ اٹھا تو رودابا ہاتھ میں قرآن پاک لیے بیٹھی رو رہی تھی۔ سالار نے اپنی آنکھیں مس لیں اور رودابا کے قریب آیا۔ کیا ہوا ہے؟ محبت سے اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ دادا کی یاد آ رہی ہے، کل کی صبح ان کے بنا ہوئی تھی تو بہت بے چین تھی میں۔ اب یہ سوچ کے ہی سانس بند ہوتا ہے کہ اب ہر آنے والا دن میرا ان کے بنا ہی شروع ہوگا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سالار نے کہا تو رودابا نے حیرت سے سالار کو دیکھا۔ آ جاؤ، وہ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑتا اسے اپنے ساتھ لیے بیڈ کی طرف آیا تھا۔ اسے بیڈ پہ لٹایا، خود بھی ساتھ ہی لیٹ گیا۔ میں پوری رات بے چین رہا ہوں، اب میں سونا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں سو رہا ہوں تم یہیں میرے پاس رہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ سالار نے سختی سے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے لیٹ گئی۔ دن معمول کے مطابق گزرنے لگے اور سب کچھ پہلے کی طرح نارمل ہونے لگا۔
لیکن رحیم صاحب کے جانے سے جو خالی پن ان لوگوں کے دلوں میں اور گھر میں چھایا تھا، وہ خالی پن یوں ہی برقرار تھا۔ سالار تہمینہ بیگم کی اجازت لے کے رودابہ کو اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا، جبکہ تہمینہ بیگم کافی خوش تھیں کہ سالار رودابہ کو اپنی زندگی میں اہمیت دے رہا تھا، اسے وقت دیتا تھا۔ ان چند دنوں میں سالار تو رودابہ کے بے حد قریب آ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ رودابہ کے قریب رہتا، اسے رونے نہ دیتا، اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا، کھانا وقت پہ کھلاتا۔ ابھی بھی سالار کی ذمہ داری ہی تھا سب کچھ۔ میں کام سے جا رہا ہوں، تم فی الحال یہاں نیچے کمرے میں رہنا، اور یہ لو، جب کال کروں تو تیار ہو جانا۔ سالار نے ایک بیگ اس کی طرف بڑھا کے کہا۔ لیکن اس میں ہے کیا؟ اور مجھے تو تیار ہونا بھی نہیں آتا، رودابہ نے کہا تو سالار نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں شام تک کسی بیوٹیشن کو بھیج دوں گا، وہ تمہیں تیار کر دے گی، سالار نے کہہ کے گھر کے خارجی دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ کیا ہم آج کہیں جا رہے ہیں، کسی شادی میں؟ رودابہ نے کہا تو سالار کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی۔ ہاں یہی سمجھ لو، کسی کی شادی میں جانا ہے، بس اب خاموشی سے تیار ہو جانا، سالار کہہ کے گھر سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ رودابہ بس اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ پورا دن رودابہ کا گھر میں گزرا۔ شام میں ایک بیوٹیشن آئی اور اسے تیار کر کے واپس چلی گئی، جبکہ سالار کا ابھی بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ رودابہ نے گھڑی میں وقت دیکھا، گھڑی رات کے 11 بجا رہی تھی۔ رودابہ مایوس ہو گئی۔ وہ کب سے سالار کا انتظار کر رہی تھی، لیکن سالار تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ یوں ہی نیچے والے کمرے میں بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ کر سو گئی۔ سالار نہ آیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ کے کارنر کے ساتھ لگی بیٹھی سو رہی تھی۔ رات کو ایک ہی جگہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھ کے سونے کے باعث اس کی کمر میں درد ہونے لگا تھا۔ رودابہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلے۔ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اور بتایا بھی نہیں۔ وہ روتی ہوئی اٹھی اور بلیک فراک اتار کے سادہ سا لباس پہن لیا، منہ ہاتھ دھو کے واپس بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی۔ اس نے ہر ایک چیز کو نوچ نوچ کے اتار پھینکا تھا، ہاتھ میں پہنی چوڑیاں، کانوں میں پہنے ایئر رنگز، دوپٹہ، فراک، اس کا سارا سامان پورے کمرے میں بکھرا ہوا تھا، اور وہ ہر چیز سے بس بے خبر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ سالار اپنا کام ختم کر کے گھر جا رہا تھا کہ اچانک اس کے نمبر پہ اس کی ماں کی کال آئی تھی۔ بیٹا کہاں ہو تم؟ وہ درد سے کراہتے ہوئے بولی تھی۔ ماما آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ بیٹا میں سیڑھیوں سے گر گئی، کیا تم میرے پاس آ سکتے ہو؟ سالار نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا تو گھڑی رات کے 8 بجا رہی تھی۔ جی ماما میں آتا ہوں ابھی۔ وہ گاڑی خان حویلی کی طرف بڑھا چکا تھا۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا تھا۔ وہ تہمینہ بیگم کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ چیک اپ کروانے کے بعد واپس خان حویلی آ گیا تھا۔ ماما آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا نا، کیسے گر گئیں آپ؟ سالار نے فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، وہاں آئل کیسے آیا؟ میں تو اپنے دھیان میں چل رہی تھی، اچانک سے ہی پاؤں پھسلا اور میں گر گئی، انہوں نے رونی صورت بنا کے کہا۔ ماما کوئی مسئلہ نہیں، آپ میرے ساتھ واپس گھر چلیں، وہاں میں آپ کا خیال رکھ لوں گا۔ گوش، سالار نے کہا تو اس کی ماں نے نفی میں سر ہلایا۔ بیٹا تم ابھی صرف رودابہ کو وقت دو، جاؤ وہ گھر میں اکیلی ہے، ابھی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، تہمینہ بیگم نے کہا۔ سالار نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور ہاں، جاتے وقت اس کے کمرے سے اس کے کپڑے والا بیگ بھی لے جانا، صبح جلدی میں تم وہ یہیں پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، تہمینہ بیگم نے کہا تو سالار کمرے سے نکل کے رودابہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب ماں ہم کمرے سے باہر نکلی، کچن میں آئی، ایک گلاس میں پانی ڈال کے ایک گولی اس میں ڈالی اور چمچ سے پانی کو ہلانے لگی۔ صبح کا منظر ماہم کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جا رہی ہے میڈم کی، اور اس کو سرپرائز ملنا ہے آج۔ وہ سالار اور تہمینہ بیگم کی کل کی گفتگو سن چکی تھی۔ سالار تہمینہ بیگم کو بتا رہا تھا کہ وہ رودابہ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے گھر پہ کچھ خاص اہتمام کرنے والا ہے، وہ رودابہ کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے۔ اس پہ تہمینہ بیگم تو بہت خوش ہوئی تھیں، لیکن ماہم نے رودابہ کی برتھ ڈے خراب کرنے کا سوچ لیا تھا۔ ماہم نے اپنے سامنے رکھے پانی کے گلاس کو دیکھا جس میں وہ نیند کی گولی ملا چکی تھی۔ وہ پانی کا گلاس لیتی رودابہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔
سالار کمرے میں داخل ہوا تو بیگ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے چند سوٹ بیڈ پہ پھیلے ہوئے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا سوٹ سمیٹتا واپس بیگ میں رکھنے لگا۔ بیگ کو بند کر کے وہ باہر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ماہم کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ لو پانی۔ اس نے سالار کی طرف پانی بڑھایا تو سالار نے حیرت سے ماہم کو دیکھا۔ تم میرے لیے پانی لائی ہو؟ سالار نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بالکل، پھپھو نے کہا تھا تمہیں پانی دے دوں، کیونکہ تم ہسپتال لے کے گئے تھے انہیں اور پھر واپس یہاں کام پہ آئے تھے تو تھک گئے ہوگے۔ پانی پی لو پھر چلے جانا، ویسے بھی مہمان کو کچھ کھائے پیے بنا گھر سے جانے نہیں دیتے۔ اچھا، تو تم میری خدمت کے لیے پانی لے کے آئی ہو؟ سالار نے داد دیتی نظروں سے ماہم کو دیکھا اور پھر پانی کا گلاس اس سے لے کے پی لیا۔ رودابہ گھر پہ اکیلی ہے؟ سالار کمرے سے باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ ماہم نے اس کا راستہ روکا اور پوچھا۔ ہاں، بلکہ اب میں اس کے پاس ہی جا رہا ہوں، تو پھر وہ اکیلی نہیں ہوگی۔ سالار نے یہ کہہ کے چند قدم آگے بڑھائے تھے کہ اس کا سر چکرانے لگا۔ سالار پلٹا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا وہ زمین بوس ہو گیا۔ اپس، سوری رودابہ، تمہارا شوہر تو کمزور حواس کا مالک نکلا، ایک ہی گولی دینے سے نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ ماہم کہہ کے سالار کو کھینچتے ہوئے صوفے تک لائی۔ بمشکل اس نے سالار کو صوفے پہ گرایا اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ سالار کی صبح آنکھ کھلی تو سالار نے اپنا سر پیٹا تھا۔ گھڑی میں وقت دیکھا، گھڑی صبح کے 11 بجا رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور حویلی میں موجود ہر فرد کو نظر انداز کرتا حویلی سے نکلتا چلا گیا، جبکہ حویلی والوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ انہیں تو لگا تھا کہ سالار جا چکا ہے۔ سالار ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر پہ پہنچا، سیدھا اس کمرے میں گیا جہاں رودابہ کو رہنے کی تاکید کر کے گیا تھا۔ رودابہ بیڈ پہ آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی، جبکہ کمرے کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ سالار نے نفی میں سر ہلایا اور صوفے پہ بیٹھ گیا۔ بنا شور کیے سالار نے پورا کمرہ صاف کیا اور پھر کچھ سامان لینے کے لیے وہ گھر سے باہر نکلا۔ آج کی وہ چھٹی لے چکا تھا۔ کچھ ضروری سامان لے کر آنے کے بعد وہ رودابہ کے پاس آیا اور اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ رودابہ کی آنکھ کھلی تو نظر سامنے بیٹھے سالار پہ گئی۔ آ گئی یاد آپ کو؟ وہ غصے سے منہ پھلائے اٹھ کے بیٹھی۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان، سالار نے مسکرا کے کہا تو رودابہ نے حیرت سے سالار کو دیکھا۔ اسے تو خود کی اپنی برتھ ڈے بھی یاد نہیں تھی۔ تھینک یو، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ آج میری برتھ ڈے ہے، اور آپ کہاں رہ گئے تھے؟ وہ غصہ بھلائے اب شکوہ کر رہی تھی۔ میں تمہیں بتانا بھول گیا، کل رات ماما کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اچانک وہاں جانا پڑا، اور پھر وہ بولتے بولتے خاموش ہوا۔ اسے کل رات ماہم کی گئی حرکت یاد آئی۔ اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں، لیکن اس وقت وہ غصہ کر کے موڈ نہیں خراب کرنا چاہتا تھا، اس لیے واپس رودابہ کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر ماما کی طبیعت زیادہ خراب تھی تو مجھے ان کے پاس رکنا پڑا۔ پھپھو کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، وہ کمبل سے باہر نکلتے ہوئے بولی۔ نہیں نہیں، اب وہ بالکل ٹھیک ہیں، تم فریش ہو جاؤ، پھر ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ ناشتہ، رودابہ نے حیرت سے کہا۔ گھڑی میں وقت دیکھیں، 2 بج رہے ہیں۔ سالار کہہ کے کمرے سے نکلا تو رودابہ نے اپنا سر پیٹا۔ پھر وہ فریش ہو کے کمرے سے نکلی۔ دونوں نے ساتھ میں کھانا کھایا۔ سالار نے آج کا پورا دن رودابہ کے ساتھ ہی گزارا۔ کیا تمہیں ساڑی پہننی آتی ہے؟ سالار نے پوچھا تو رودابہ نے حیرت سے سالار کو دیکھا۔ جی ہاں، لیکن کیوں؟ سالار مسکرایا۔ روم میں ایک ریڈ کلر کی ساڑی پریس کر کے رکھی ہوئی ہے، جاؤ پہن کے آؤ، زیادہ وقت نہیں لگے گا، سالار نے کہہ کے رودابہ کو صوفے سے کھڑا کیا۔ لیکن کیوں؟ زیادہ سوال نہیں کرو۔ وہ رودابہ کو کمرے کی طرف دھکیلتا خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں آ جانا، سالار نے اونچی آواز میں کہا اور کمرے میں بند ہو گیا۔ وہ کندھے اچکا کے واپس کمرے میں گئی اور ساڑی پہن کے خود کا معائنہ کرنے لگی۔ ڈھیروں شرم نے اسے آن گھیرا تھا۔ یہ ساڑی سلیو لیس اور بیک لیس تھی۔ پلو تو اس کا نہایت ہی باریک تھا، جس سے اس کا جسم صاف نمایاں ہو رہا تھا۔ رودابہ نے کمرے کے دروازے سے چہرہ نکال کے باہر دیکھا اور پھر سالار کے کمرے میں گئی۔ کمرے کے اندر قدم رکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلیں۔
پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے نہایا ہوا تھا۔ کمرے میں جلتی لال مدھم روشنی کمرے کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہ بھی حیرت سے کمرے کا معائنہ کر ہی رہی تھی کہ سالار نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھرا۔ تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہوں، لیکن سیلیبریٹ کرنے کا انداز بالکل وہ ہوگا جو میں نے سوچا تھا، وہ کہتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھا۔ کیک؟ رودابا نے آنکھیں سکیڑ کے کہا۔ تم ہو نا، میں ہوں نا، کھا لینا، وہ ایک آنکھ ونک کر کے کہتا رودابا کو بیڈ پہ لٹاتا اس پہ جھکا تھا۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کے لائٹ آف کی اور رودابا پہ جھکتا چلا گیا۔